سوال بین المحرمات بالرضا. یہ محرمات کا بیان چل رہا ہے. محرمات ان عورتوں کو کہتے ہیں جن سے نکاح حرام ہے. پیچھے گزر چکا ہے کہ محرمات کی کئی قسمیں ہیں. ایک وہ یعنی وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح حرام ہے اور نکاح حرام ہونے کا سبب وہ نسب ہے، خونی رشتہ ہے. اور خونی رشتے کی وجہ سے جو عورتیں حرام ہیں ان کا تفصیل سے ذکر آ چکا ہے کہ وہ مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالہ ہیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں ہیں. دوسری قسم محرمات کی وہ یہاں سے ذکر کریں. تو سوال یہ ہے کہ بین المحرمات بالرضاع، کہ رضاعت کی وجہ سے جو عورتیں انسان کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں ان کو بیان کریں. بیان کریں المحرمات بالرضاع، وہ محرمات جو رضاعت کی وجہ سے محرمات ہیں. یعنی رضاعت کہتے ہیں دودھ پینے کو، دودھ پینا اور دودھ پلانے کی وجہ سے وہ عورتیں حرام ہیں تو ان کو بیان کریں. پیچھے گزر چکا ہے. تو محرمات کی ایک وجہ تو نسب ہے، خونی رشتہ، اور دوسری وجہ رضاعت ہے، دودھ پلانا. اور تیسری وجہ محرمات بالمصاہرہ، یعنی سسرالی اور دامادی رشتے کی وجہ سے بھی کچھ عورتیں حرام ہو جاتی ہیں. اور تیسری چوتھی قسم محرمات کی محرمات بالجمع، کہ دو عورتوں کو جمع کرنا نکاح میں وہ بھی جائز نہیں ہے، اس کا ذکر پھر آگے آئے گا انشاءاللہ. اور ایک قسم وہ ہے کہ جن کے ساتھ دوسرے کا حق متعلق ہے، اس وجہ سے ان کے ساتھ نکاح حرام ہے، جیسے کسی کی بیوی ہے اور کسی کی معتدہ ہے. اور ایک سبب یہ ہے کہ کفر اور شرک، یعنی دوسرے مذہب میں ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ نکاح حرام ہے. ان کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ. یہاں پر رضاعت کی وجہ سے جن عورتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے ان کو محرمات بالرضاع کہتے ہیں. تو کہتے ہیں محرمات بالرضاع کو بیان کریں. جواب: یحرم علی الرجل ان ينکح بأمه التي ارضعته وبأخته من الرضاعة. کہتے ہیں یحرم علی الرجل، حرام ہے ایک آدمی پر، ان ينکح بأمه التي، کہ وہ نکاح کرے اپنی اس ماں سے، ارضعته، کہ جس نے اسے دودھ پلایا، وبأخته من الرضاعة، اور اسی طرح اپنی رضائی بہن سے بھی نکاح کرنا حرام ہے. اپنی رضائی بہن سے بھی نکاح کرنا حرام ہے. کہتے ہیں وَكُلُّ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ. کہتے ہیں کہ وہ رشتے جو خون اور نسب کی وجہ سے حرام ہیں، وہ رضاعت یعنی دودھ پینے کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہیں. اور نسب کی وجہ سے جو رشتے حرام ہیں ان کا ذکر تفصیل سے پیچھے گزر چکا ہے. الا بعد ما يستثنى منه، ہاں نسب کے لحاظ سے کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے، لیکن بعض رشتے ایسے ہیں کہ رضاعت کی وجہ سے وہ حرام نہیں ہیں. وسيجيء في باب الرضاع انشاءاللہ تعالی. کہتے ہیں کہ اس کی تفصیل انشاءاللہ کتاب باب الرضاعت میں، یعنی دودھ پینے کا جو بیان ہے وہاں پر انشاءاللہ تفصیل سے آئے گا، وہاں پر ذکر کریں گے. تو اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ رضاعت کی وجہ سے جو رشتے حرام ہیں ان میں پہلے تو سب سے پہلے ماں کو ذکر کیا کہ رضائی ماں، اس سے نکاح کرنا. جس بچے کو اس نے دودھ پلایا وہ بچہ اور اس رضائی ماں، ان کے درمیان ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے، رشتہ بن جاتا ہے، جس طرح خونی رشتہ ہے، نسبی رشتہ ہے، اور یہ ایک دوسرے کے اوپر حرام ہوتے ہیں.
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ رضاعت کی وجہ سے، دودھ پینے کی وجہ سے وہ سارے رشتے حرام ہیں جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہیں. اور نسب کی وجہ سے مثلا اپنی ماں ہے اس سے نکاح حرام ہے، اپنی بیٹی سے نکاح حرام ہے، بہن سے نکاح حرام ہے، خالہ سے، پھوپھی سے نکاح حرام ہے، بھتیجی سے، بھانجی سے نکاح حرام ہے. اسی طرح یہ سارے رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہے. چنانچہ رضاعی ماں سے، رضاعی بہن سے، رضاعی بیٹی سے، اور رضاعی پھوپھی سے، خالہ سے، رضاعی بھتیجی سے، رضاعی بھانجی سے بھی نکاح حرام ہے. اور جس طرح پیچھے گزر چکا ہے کہ جس طرح اپنی ماں سے، پھر ماں کی ماں نانی سے، پر نانی سے، دادی سے، پر دادی سے، سب سے نکاح حرام ہے. اسی طرح رضاعی ماں سے، رضاعی نانی سے، رضاعی دادی سے، ان سب سے نکاح حرام ہے. کیونکہ قرآن مجید میں بھی آیا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، کہ تمہاری وہ مائیں بھی تم پر حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. تو دودھ پینے کی وجہ سے یہ جو حرمت ثابت ہے، یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، اور اجماع سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرمت ثابت ہوگی، نکاح کرنا حرام ہوگا. اور اس طرح رضاعی بہن جیسے کہ پیچھے حقیقی بہن، نسبی بہن کی 3 قسمیں بیان کی. ایک حقیقی بہن کہ باپ ماں دونوں میں شریک ہو، اس کو حقیقی بہن کہتے ہیں. اور ایک ہے صرف باپ شریک بہن، اور ایک ہے صرف ماں شریک بہن. تو یہ سب کے سب حرام ہیں. اس طرح رضاعت کے اندر بھی تو کہتے ہیں کہ نسب کی وجہ سے جو رشتے حرام ہیں وہ رضاعت کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہیں. البتہ کچھ اس میں مستثنیات ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ بعد میں آگے آئے گا. تو رضاعت کی وجہ سے جو رشتے حرام ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد محرمات کی ایک تیسری قسم ہے بین المحرمات السحریہ. کہتے ہیں سحری محرمات کو بیان کریں. سحری یا سحر ان سے نکلا ہو. سحر کہتے ہیں عربی میں داماد کو یا سسر کو. سسر کو بھی سحر کہتے ہیں اور داماد کو بھی سحر کہتے ہیں. مطلب یہاں پر سحری سے مراد وہ رشتہ کہ سسر اور داماد ہونے کی وجہ سے جن کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے اس کو سحریہ کہتے ہیں. تو محرمات سحریہ کو بیان کریں وہ کون کون ہیں؟ جواب یحرم علی الرجل ان یتزوج بامرأة نکحها ابوہ دخل بها او لم يدخل. کہتے ہیں کہ آدمی پر حرام ہے کہ وہ شادی کرے ایسی عورت سے جس سے اس کے باپ نے نکاح کیا، چاہے باپ نے اس سے دخول یعنی ہم بستری کی ہو یا نہ کی ہو. یعنی اپنے باپ کی بیوی سے نکاح حرام ہے. باپ کی بیوی ایک تو اپنی ماں ہوتی ہے، ماں سے نکاح کا حرام ہونا تو وہ تو پیچھے تفصیل سے گزر چکا ہے، وہ تو نسب کی وجہ سے رشتہ حرام ہے. اسی طرح اپنی ستیلی ماں کہ باپ کی بیوی ہوتی ہے، باپ کی منکوحہ ہوتی ہے لیکن ستیلی ماں ہوتی ہے، تو ستیلی ماں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ سحریت کا تعلق ہے، رشتہ ہے کہ وہ باپ کی منکوحہ ہے. لہذا جس عورت سے باپ نکاح کرے اس سے پھر بیٹا باپ کے طلاق دینے کے بعد یا باپ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا اس سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بھی ایک قسم کی ماں ہے. تو جیسے اپنی ماں سے نکاح حرام ہے اسی طرح ستیلی ماں سے بھی نکاح حرام ہے، چاہے باپ نے اس سے نکاح کر کے رخصتی کی ہو، اس سے بستری کی ہو یا نہ کی ہو. صرف اگر باپ نے اس سے نکاح کیا تو پھر وہ اس کے بیٹے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے. وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ أَن يَنْكِحَ بِنِسَاءِ أَجْدَادِهِ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ أَوِ الْأَبِّ وَإِنْ عَلَوْا. جس طرح اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کرنا یعنی اپنی ستیلی ماں سے نکاح حرام ہے، اسی طرح اپنے دادا اور اپنے نانا کی بیوی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے. ایک تو دادی ہے، اپنی سگی دادی
یعنی باپ کی سگی ماں، وہ تو اپنی دادی ہے، اسے نکاح کا حرام ہونا یہ تو محرمات نسبیہ میں اس کا ذکر آ چکا ہے، وہ حرام ہے۔ ایک تو اپنی سگی دادی نہیں ہے بلکہ اپنے باپ کی سوتیلی والدہ، جس کو سوتیلی دادی کہہ سکتے ہیں، سوتیلی دادی، تو جس طرح اپنی سگی دادی سے نکاح حرام ہے، اس طرح سوتیلی دادی سے بھی نکاح حرام ہے۔ اس طرح دادا کی بیوی، پر دادا کی بیوی اور سکر دادا، ادھر جہاں تک جا سکتے ہیں اوپر، وہ سب کے سب ان کے ساتھ ان کی یعنی ان دادوں کی بیویوں سے نکاح کرنا حرام ہے، دادا کے مرنے کے بعد یا دادا کے طلاق دینے کے بعد اس سے نکاح پوتا، پڑ پوتا، سکر پوتا یہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ماں کی طرف سے بھی، ماں کی طرف سے نانا کی بیوی، نانا کی ایک بیوی تو وہ جو اپنی نانی ہے، سگی نانی، یعنی اپنی ماں کی سگی ماں، اس سے نکاح کا حرام ہونا یہ تو محرمات نسبیہ میں گزر چکا ہے کہ اپنی سگی نانی سے نکاح کرنا حرام ہے، کیونکہ امہات میں دادی اور نانی دونوں شامل ہے۔ قرآن مجید میں حرمت علیکم امہاتکم، کہ تمہاری مائیں تم پر حرام ہے۔ اصل میں کہتے ہیں اصل کو، کہ جو انسان کی اصل ہے، تو اصل میں دادی بھی داخل ہے اور نانی بھی داخل ہے، تو اپنی نانی، اپنی دادی، وہ تو امہات میں داخل ہونے کی وجہ سے محرمات نسبیہ میں داخل ہیں، ان سے نکاح حرام ہے۔ لیکن ستیلی دادی اور ستیلی نانی، ان کے ساتھ حرمت سحریہ کی وجہ سے نکاح حرام ہے۔ اس وجہ سے نکاح حرام ہے کہ ان کے ساتھ دادا نے نکاح کیا، ان کے ساتھ نانا نے نکاح کیا، لہذا ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ان کا حرام ہونے کا سبب جو ہے سحریت کا تعلق ہے۔ اچھا، کہتے ہیں وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ أَن يَنكِحَ بِنِسَاءِ أَجْدَادِهِ، اسی طرح حرام ہے کہ آدمی نکاح کرے اپنے داداؤں کی بیویوں سے، من جہت الام، چاہے دادا ماں کی طرف سے ہو جس کو نانا کہتے ہیں، اول اب، یا وہ دادا باپ کی طرف سے ہو جس کو دادا کہتے ہیں، دادا کی بیوی ہو یا نانا کی بیوی ہو۔ اسی طرح وَإِنْ عَلَوْا، اگر اوپر ہو، دادا ہو، پر دادا ہو، سکر دادا ہو، اس طرح نانا ہو، پر نانا ہو، سکر نانا ہو، ان سب سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اچھا، آگے کہتے ہیں وَيَحْرُمُ أَن يَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةِ ابْنِهِ وَبِامْرَأَةِ بِنْتِهِ وَإِنْ سَفَلُوا دَخَلَ بِهَا الْإِبْنُ أَوْلَى۔ اس طرح محرمات سحری میں یہ بھی داخل ہے کہ آدمی نکاح کرے، وَيَحْرُمُ حرام ہے أَن يَتَزَوَّجَ کہ وہ شادی کرے، بِامْرَأَةِ ابْنِهِ اپنے بیٹے کی بیوی سے، جس کو بہو کہتے ہیں، اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے، بہو سے نکاح کرنا حرام ہے، سسر کے لیے، کہ یعنی بیٹا طلاق دے دے یا بیٹا مر جائے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے تو پھر اس سے نکاح کرنا سسر کے لیے حرام ہے، کیونکہ اس کی حرمت بھی قرآن مجید سے ثابت ہے۔ قرآن میں ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، کہ تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں تم پر حرام ہے جو تمہارے صلب سے یعنی تمہارے نسب سے، تمہارے حقیقی بیٹے ہیں، ان کی بیویوں سے نکاح حرام ہے۔ یہ اسلاف صلب ان کی جمع صلب سے، تو اس سے مراد صلب ویسے تو کمر کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اس سے مراد انسان کا نسبی بیٹا، اس نسبی بیٹا کہہ کر اس سے نکال دیا لے پالک کو، منہ بولا بیٹے کو، کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لے، جس کو اردو میں لے پالک کہتے ہیں یا متبن عربی میں کہتے ہیں، کہ انسان کا اپنا بیٹا نہیں ہوتا، دوسرے کا بیٹا جو ہے وہ گود میں لے لیتا ہے، گود لے لیتا ہے پرورش کے لیے، اس کو اپنا بیٹا بناتا ہے، تو کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنانے سے وہ بیٹا نہیں بنتا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت زید ابن حارثہ کو اپنا بیٹا بنایا تھا۔ تو زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے لے پالک تھے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کرا دیا، جس کا ذکر بھی قرآن مجید میں آ چکا ہے۔ زید ابن حارثہ اور ان کی بیوی کے درمیان نبھاؤ کی صورت نہیں بنی، تو آخر کا ان کو اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، بلکہ ان کا نکاح تو آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یہ اس زمانے میں
یہ معیوب سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں، یہ سمجھا جاتا تھا جو آدمی کسی کو بیٹا بنا لے تو وہ حقیقی بیٹا کی طرح ہو جاتا ہے. تو جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے، اس طرح منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح حرام سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس جاہلیت کے اس غلط طریقے کو ختم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے منہ بولے بیٹے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان کی بیوی کے ساتھ، یعنی ان کو طلاق دینے کے بعد ان کی بیوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود زینب کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرا دیا. تو منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ جب کہ وہ منہ بولا بیٹا اس کو طلاق دے دے یا مر جائے تو پھر اس سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو ساس کے اوپر وہ سسر کے لیے اپنی بہو سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں. تو کہتے ہیں وَيَحْرُمُ أَن يَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةِ ابْنِهِ کہ حرام ہے آدمی پر کہ وہ نکاح کرے اپنے بیٹے کی بیوی سے، وَبِامْرَأَةِ ابْنِ بِنْتِهِ اور اسی طرح اپنی بیٹی کے بیٹے کی بیوی سے، اپنی بیٹی کے بیٹے کی بیوی جس کو اردو میں نواسہ کہتے ہیں. تو نواسہ کی اور اس طرح اپنے نواسے کی بیوی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے. وَإِن سَفَلُوا اگرچہ اس سے نیچے چلا جائیں، مطلب ہے کہ اپنا بیٹا ہے، بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح حرام ہے، پوتے کی بیوی سے بھی نکاح حرام ہے، پڑپوتے کی بیوی سے بھی نکاح حرام ہے. اسی طرح بیٹی کے بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح حرام ہے. اور جس کو نواسہ کہتے ہیں پڑ نواسے سکتا ہے. یہ سلسلہ اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی ان کے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنا یہ آدمی کے لیے حلال نہیں ہے. یہ محرمات شہریہ میں داخل ہیں. کہتے ہیں وَإِن سَفَلُوا اگرچہ یہ نیچے چلے جائیں، یعنی پوتا ہو، پر پوتا ہو، سکر پوتا ہو، لکڑ پوتا ہو، اس طرح نواسہ، پر نواسہ، سکر نواسہ، ان سب کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. دخل بحال ابن اولا چاہے یہاں پر بیٹے نے ان کے ساتھ ہم بستری کی ہو یا نہ کی ہو، نکاح ہوا تو بس اس کی بیوی جو ہے اس کے باپ پر حرام ہے. بہو جو ہے، بہو اور اس طرح پوتے کی بیوی اور اس طرح نواسے کی بیوی یہ آدمی کے اوپر حرام ہے، چاہے اس کے ساتھ بیٹے نے، پوتے نے، نواسے نے ہم بستری کی ہو یا نہ کی ہو. آگے کہتے ہیں وَيَحْرُمُ أَن يَنْكِحَ الرَّجُلُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ دَخَلَ بِابْنَتِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ. اسی طرح آدمی پر حرام ہے کہ وہ نکاح کرے اپنی بیوی کی ماں سے، اپنی بیوی کی ماں سے. دَخَلَ بِابْنَتِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ چاہے اس کی بیٹی سے ہم بستری کی ہو یا نہ کی ہو. مطلب یہ ہے کہ ساس کے ساتھ نکاح کرنا داماد کے لیے یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. کیونکہ قرآن مجید میں آیا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ تمہاری بیویوں کی مائیں بھی تم پر حرام ہے. یہ قرآن مجید کے اندر سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے محرمات کا جہاں پر ذکر کیا تو اس میں ساس کا ذکر کیا کہ ساس سے نکاح کرنا حرام ہے. تو جس عورت کی بیٹی سے آدمی نکاح کر لے اب وہ عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے، یعنی ساس اپنے داماد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے. چاہے داماد نے بیٹی کے ساتھ ہم بستری کی ہو یا نہ کی ہو، صرف نکاح کرنا ساس کے ساتھ نکاح کے حرام ہونے کے لیے کافی ہے. کہتے ہیں آگے وَيَحْرُمُ أَن يَنْكِحَ بِابْنَةِ امْرَأَتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِهَا سَوَاءٌ كَانَتْ فِي حِجْرِهِ أَوْ فِي حِجْرِ غَيْرِهِ. لیکن اس کی ایک اور صورت بھی ہے کہ وَيَحْرُمُ أَن يَنْكِحَ بِابْنَةِ امْرَأَتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِهَا. ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا اور جس عورت سے نکاح کیا اس عورت کی مثلا پہلے شوہر سے کوئی بیٹی ہے تو اس کی بیٹی سے نکاح کرنا اب اس آدمی کے لیے حرام ہے.
اس آدمی کی حرام. لیکن یہاں پر یہ قید ہے کہ اگر اس عورت کے ساتھ اس نے دخول کیا ہو یعنی ہم بستری کیا ہو تو پھر اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا. لیکن ایک آدمی اگر ایک عورت سے صرف نکاح کرے, ابھی رخصتی کی نوبت نہیں آئی تھی, پھر اس عورت کو طلاق دی یا وہ عورت مر گئی تو پھر اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے, اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے. لیکن جس عورت سے نکاح کیا, نکاح کے بعد رخصتی بھی ہوئی اور ہم بستری بھی نکاح نہیں کر سکتا. اب وہ عورت چاہے مر جائے, چاہے اس کو طلاق ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, اس کی بیٹی سے اب نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کی بیٹی ہو گئی. سواؤن کانت فی حجری اور فی حجر غیری, کہتے ہیں کہ یہاں پر برابر ہے کہ وہ اس عورت کی بیٹی اس کی پرورش میں ہو یا کسی دوسرے کی پرورش میں ہو. یعنی بیوی کی جو بیٹی ہے, تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو طلاق ہو جاتی ہے, اس کی بیٹی ہے, یا یہ کہ اس کا شوہر پہلا والا مر جاتا ہے, اس کی کوئی بیٹی ہے, تو اس کے ساتھ دوسرا مرد نکاح کر لے تو پھر وہ عورت اپنی وہ بیٹی بھی لے کر اپنے تو اس دوسرے شوہر کی یہ دوسرے شوہر کے لیے ربیبہ کہلاتی ہے. ربیبہ کہ اس کی پرورش کرے تو اس کی بیٹی نہیں ہوتی, ربیبہ ہوتی ہے. نہ تعلق تو اس سے ثابت ہوتا ہے جو اس کا حقیقی باپ ہے. یہ دوسرا مرد جو ہے یہ ماں کا شوہر ہے لیکن اس کا باپ نہیں ہے, لہذا یہ اس کی ربیبہ کہلائے گی, اس کی بیٹی نہیں کہلائے گی. اب اگر اس عورت سے وہ دخول کرے, ہم بستری کرے, تو پھر اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا, چاہے وہ اس کی پرورش میں ہو یا کسی دوسرے کی پرورش میں ہو. لیکن اگر اس ماں کے ساتھ دخول نہیں کیا, اس سے پہلے طلاق کی نوبت آئے یا وہ عورت مر جائے, تو پھر اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے, کیونکہ یہ قید بھی قرآن مجید سے ثابت ہے. قرآن میں وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, کہا کہ تمہاری وہ ربیبائیں, ربائب یہ جمع ربیبہ کے, ربیبہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کی انسان پرورش کرے, وہ اس کی بیٹی نہ ہو. تو تمہاری وہ ربیبائیں بھی تم پر حرام ہے, فی حجورکم جو تمہاری پرورش میں ہیں, من نسائکم اللاتی تمہاری ان بیویوں سے, دخل تم بھی نہ جن کے ساتھ تم نے, لیکن اگر تم نے ان عورتوں سے نوبت اور ہم بستری نہیں کی تھی تو پھر فلا جناح علیکم, تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. مطلب ہے کہ پھر اس صورت میں ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنا جائز ہے, حلال ہے. اچھا ختم ہوا. محرمات بالجمع, محرم قسم محرمات بالجمع بھی ہے. محرمات بالجمع, جمع کرنے کی وجہ سے یا جمع ہونے کی وجہ سے جو عورت حرام ہے, کہتے ہیں ان کو بیان کریں. جواب, یحرم الجمع بین ذوی الارحام, ذوات الارحام, کہتے ہیں میں یہ حرام ہے. کہتے ہیں فیحرم الجمع بین الاختین نکاحا, تو رشتہ دار سے مراد دور کے رشتہ دار نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہاں پر رشتہ دار سے مراد دو بہنیں سگی بہنیں, تو دو سگی بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا کہ بیک وقت دو بہنوں سے نکاح کر لے, یہ حرام ہے. کما جاء تصریح ذلک فی القرآن الکریم, جیسے کہ قرآن مجید میں اس کی وضاحت آئی ہے. قرآن میں ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, اور یہ کہ تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا اس بات کو کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو نکاح میں. تو بیک وقت دونوں بہنوں سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بہن کو طلاق ہو جائے, طلاق دینے کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے, تو پھر اس کی دوسری بہن سے یعنی سالی سے نکاح کرنا پھر جائز ہے. یا بیوی مر جائے, اس وقت ایک بہن نکاح میں ہے پہلے سے اور اس کی دوسری بہن سے نکاح کرے,
تو یہ دوسری بہن سے نکاح نہیں ہوگا، جائز نہیں ہے دونوں بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا، کیونکہ قرآن نے اس سے منع کیا۔ اور حدیث میں آیا وقد روا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان تنکح المرأة على عمتها۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہا منع کیا، ان تنکح المرأة على عمتها، کہ نکاح کیا جائے عورت پر، عورت کے ساتھ نکاح کیا جائے علی عمتها، اس کی پھوپھی پر۔ مطلب ہے کہ پہلے سے نکاح میں پھوپھی موجود ہے، پھر اس کی بھتیجی سے نکاح کرے، تو چونکہ پھوپھی اور بھتیجی یہ ذوات الارحام آپس میں رشتہ دار ہیں، محرم رشتہ دار ہیں، لہذا دو محرم رشتہ دار عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، کہ ان دو عورتوں کا آپس میں محرمیت کا تعلق رشتہ داری ہے، کہ جس کی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں، تو ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ چنانچہ پہلے سے پھوپھی نکاح میں موجود ہے، اس کی بھتیجی سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں۔ ہاں پھوپھی کو طلاق دے دے یا وہ مر جائے تو پھر اس کی بھتیجی سے، اس کے بھائی کی بیٹی سے نکاح کرنا یہ جائز ہوگا، حلال ہوگا۔ اول عامہ علی بنت اخیہ، یا پھوپھی کے ساتھ نکاح کرے اس کی بھتیجی کے اوپر، مطلب ہے کہ پہلے سے آدمی کے نکاح میں بھتیجی موجود ہے اور پھر اس کی پھوپھی سے، اس کے باپ کی بہن سے نکاح کرے، تو اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ والمرأة علی خالتها، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس عورت سے نکاح کرنے سے اس کی خالہ کے اوپر، مطلب پہلے سے نکاح میں خالہ موجود ہے، پھر اس کی بھانجی سے نکاح کرے، تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ خالہ اور بھانجی آپس میں ذوات الارحام محرم رشتہ دار ہیں۔ اول خالہ علی بنت اخیہ، یا بھانجی کے اوپر خالہ سے نکاح کرے، کہ مطلب پہلے سے بھانجی نکاح میں موجود ہے، پھر اس کی خالہ سے نکاح کر لے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ لا تنکح الصغریٰ علی الکبریٰ، اسی طرح چھوٹی سے نکاح نہ کیا جائے بڑی کے اوپر، مطلب ہے کہ پہلے سے بڑی بہن نکاح میں موجود ہے، پھر اس کی چھوٹی بہن سے نکاح کر لے۔ ولا الکبریٰ علی الصغریٰ، اسی طرح نہ بڑی سے نکاح کر سکتا ہے چھوٹی کے اوپر، کہ پہلے سے چھوٹی بہن نکاح میں موجود ہے، پھر اس کی بڑی بہن سے نکاح کر لے، تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ آگے کہتے ہیں وذکر الفقہاء لذلک قاعدۃ کلیہ، کہ ذوات الارحام یعنی ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا کہ جن ایک کے ہوتے ہوئے دوسرے سے نکاح کرنا حرام ہے، اس کے بارے میں حضرات فقہاء نے ایک قاعدہ کلیہ، ایک ضابطہ بیان کیا، وہ یہ ہے، وہی اور وہ ضابطہ یہ ہے، وہ قاعدہ یہ ہے، ان کل امرأتین لو فرضت احداہما ذکرا من ای جانب کان لم یجوز النکاح بینہما، کہتے ہیں کہ ایسی دو عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے کہ جن دو میں سے ایک کو اگر مرد فرض کر لیں تو اس عورت کا دوسری عورت سے نکاح حرام ہو، یعنی ایک عورت کو اگر مرد فرض کر لیں تو اس کا نکاح دوسری سے حرام ہو، تو ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں۔ مثلا دو بہنیں، اب دو بہنوں میں سے ایک کو اگر مرد فرض کر لیں تو ایک مرد اور ایک عورت، تو یہ آپس میں بہن بھائی ہوں گے۔ اب بھائی کے لیے بہن سے نکاح کرنا، بہن کے لیے بھائی سے نکاح کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، لہذا دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ پھوپھی اور بھتیجی، ان دو کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ اگر پھوپھی اور بھتیجی میں سے ایک کو مرد فرض کر لیں تو ایک چچا ہے اور ایک بھتیجی ہے، تو چچا کے لیے اپنی بھتیجی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح اگر بھتیجی کو مرد فرض کر لیں تو وہ بھتیجا ہوگا، اور دوسری پھوپھی ہوگی تو بھتیجے کے لیے پھوپھی سے نکاح کرنا جائز نہیں، حرام ہے، لہذا بھتیجی اور پھوپھی کو نکاح میں جمع کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس طرح خالہ اور بھانجی،
کہ ان دونوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ خالہ و بھانجی میں سے ایک کو اگر مرد فرض کر لیں تو دوسری سے نکاح اس کا حرام ہوگا۔ مثلا خالہ کو اگر مرد فرض کر لیں تو خالہ ماموں ہے، اور ماموں کے لیے بھانجی سے نکاح کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے، لہذا خالہ اور بھانجی کو بھی نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں۔ اور اگر بھانجی کو مرد فرض کر لیں تو وہ بھانجا بنے گا، تو بھانجے کے لیے اپنی خالہ سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، لہذا ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا کہ جن دو میں سے ایک کو اگر مرد فرض کر لیں تو اس کے لیے دوسری سے نکاح حرام ہو، تو ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ حضرات فقہا نے بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ ان دو عورتوں کا وہ قاعدہ یہ کہ ان کل امرأۃ، ہر وہ دو عورتیں لو فرضت، اگر احداہما، اگر ان میں سے ایک کو فرض کر لیں ذکرن، مرد، اگر ان میں سے ایک کو مرد فرض کریں، من ای جانب کان، کسی بھی طرف سے، اس طرف سے ہو یا اس طرف سے ہو، جیسے بھانجا اور خالہ ہے، تو بھانجے کو مرد فرض کر لیں یا خالے کو مرد فرض کر لیں، لم یجوز النکاح بینہما، تو ان دونوں کا آپس میں نکاح جائز نہ ہو، برضاعن، اب نکاح کا جائز نہ ہونا یا تو رضاعت کی وجہ سے، مثلا دونوں رضائی بہن ہیں، یا رضائی بھانجی اور خالہ ہیں، یا رضائی بھتیجی اور رضائی پھوپھی ہیں، ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں، او نسب، یا نسب کی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں، جیسے حقیقی دو بہنیں یا بھانجی اور خالہ ہیں، یا بھتیجی اور پھوپھی ہیں نسب کے اعتبار سے، تو ان دونوں کو بھی جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ رضائی بھتیجی اور رضائی خالہ کو بھی نکاح میں جمع کرنا اور رضائی پھوپھی کو بھی نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ فإن الجمع بینہما حرام، کہتے ہیں کہ ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا یہ شریعت میں حرام ہے۔ اچھا، ٹائم ختم ہوا 6:15 بجے، باقی انشاءاللہ تفصیل پھر کل انشاءاللہ۔